اچھا جی، آج کے لیسن میں امپورٹنٹ پوائنٹ تو بہت سے ہیں فوکس کرنے کے لیے. 9واں پارہ ہے، سورہ الاعراف ہے. آج ہم فوکس کریں گے آیت نمبر 126 پہ. 126 کو اگر آپ دیکھیں اس میں بہت ہی خوبصورت دعا آ رہی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں، ہمیں موت اس حالت میں آئے کہ ہم سبمٹ کرنے والے ہوں. اچھا، صبر کے بارے میں ہمارے کانسیپٹس جو ہے نا بڑے مکسڈ اپ ہیں. اکثر اوقات آپ دیکھیں کہ صبر کی جو پکچر ہم نے سیکھی ہوئی ہے، جو اوور آل ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک بہت ہی مسکین سا انسان ہے جس کو ہر کوئی جس کا دل چاہتا ہے ویسے ٹریٹ کر کے چلا جاتا ہے. وہ شروع میں اپنے آپ کو بہت مہان سمجھتا ہے، بہت اچھا سمجھتا ہے کہ میں تو صبر کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی خاطر سب کچھ برداشت کر رہا ہوں. لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ بہت پیسو کیریکٹر بن جاتا ہے. جب آپ پیسو کیریکٹر بن جاتے ہیں، جو مرضی آ کر آپ کو جو مرضی کہہ جائے، جیسی مرضی بات کر دے، جیسا مرضی آپ کے ساتھ سلوک کر دے، اب ایک وقت آتا ہے کہ آپ اندر سے برداشت آپ کی ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ پھٹتے ہیں. اور جو لوگ پھٹتے نہیں ان کو کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنے سٹریسفل رہتے ہیں. میڈیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ شوگر یا ڈائبٹیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں سٹریس بہت زیادہ ہے تو آپ کو شوگر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اور جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے ان کو بھی سٹریس یا ڈپریشن یا اس طرح کے جو ذہنی تناؤ ہے وہ زیادہ رہنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس حد تک آپ کو متاثر کرتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعا یہ ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہ تھوڑا بہت صبر دے دے، مجھ پہ صبر کو انڈیل دے. افراغ کیا ہوتا ہے کہ برتن میں جو بھی ہے وہ سب کچھ ڈال دے، یعنی جتنی میری کیپیسٹی ہے اس سے بھی زیادہ مجھے دے دے. ہم یہ مانگ رہے ہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے. تو پھر ویئر از دا پرابلم؟ کیونکہ ایک وہ میں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ یہ بتا دیے. اچھا، دوسرا ایٹیٹیوڈ ہمارا کیا ہے؟ ہم آؤٹ رائٹ کہہ دیتے ہیں میں نہیں صبر کر سکتی. اور یہ ہم نے خاص طور پہ سیکھا ہے ماشاءاللہ جو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں، اس میں کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی چیخ چلا رہا ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی بدلے لے رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ جذباتی ہونا جو ہے وہ انسان کو کسی نہ کسی طرح فائدہ دے جاتا ہے، اور ہم اسی وجہ سے ہر وقت جذباتی رہتے ہیں. جو جذباتیت دیکھتے ہیں نا، بیلنس نہیں ہے. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر میں 3 ایریاز پہ ہم کام کرتے ہیں. نمبر 1، کوئی بھی سچویشن آپ کی زندگی میں ہو، اور آپ دیکھیں کہ سورہ الاعراف کی جو اس سے پہلی آیات تھی اس میں خاص طور پہ جیسے بات ہوئی آیت نمبر 94 اور 95 میں کہ جو تکلیف ہے، نعمت ہے، وہ دونوں آزمائش ہیں. تو ہمیں ہر وقت صبر کرنا ہے. صبر جو ہوتا ہے نا وہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے کہ آپ نے شامیانے لگائے اور بتیاں روشن کی اور اب آپ نے کہا ماشاءاللہ ہم آج صبر کر رہے ہیں. اٹس اے پروسیس. یہ آپ کو ہر وقت کرنا ہے. خوشی کا موقع ہے تب بھی اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا ہے. وہ جو کانسیپٹ ہے نا، یولو، یو اونلی لیو ونس، مزے کر لو، زندگی کو انجوائے کر لو. اسی لیے تو ہم شادیوں پہ بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، افطاریوں پہ بھی ہمارا یہی حال ہے، عید پہ بھی دیکھیں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. سیل اناؤنس ہو تو صحیح، اس میں بھی خوشی میں ہم وہ کچھ خرید لیتے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں خریدنا ہوتا. شادیوں پہ ہمیں انوائٹ کیا جائے تو جیسے کھانا اناؤنس ہوتا ہے ہم ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی وہ چاول نہیں کھائے اور وہ قورمہ کبھی ہمیں زندگی میں نصیب ہی نہیں ہوا. یہ ہے نا، صبر نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے ہمارے اندر. تو صبر کیا ہوگا؟ یہ پروسیس ہے. آپ کو خوشی میں بھی کرنا ہے، غم میں بھی کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، تبھی تو آپ کے اندر وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی. اچھا، اب یہ کیسے ہوگا؟ نمبر 1 کام کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے میری زندگی میں نے صحیح کام نہیں چھوڑنے، نیکی کے کام نہیں چھوڑنے. نمازیں نہیں میں چھوڑ سکتی، سچ بولنا نہیں چھوڑ سکتی، اپنی سیلف کیئر نہیں چھوڑ سکتی. یہ نہیں کہ مجھے 2 دن سے اتنا دکھ ہے کہ میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے، ناشتہ کیا نہیں، کرنا ہے ناشتہ کہ مجھے اب ضرورت ہے. کیونکہ اگر میں اپنا کوئی نیکی کا کام، صحیح کام چھوڑ دوں گی
تو پھر کیا ہوگا؟ وہ میں صبر کے راستے سے ہٹنا شروع ہو جاؤں گی. اس وقت کا جو بھی کرنے والا کام ہے فوراً اپنے آپ کو بتائیں یہ کام میں ضرور کر لوں. نمبر 2، برائیوں کی طرف نہیں جانا. صبر ہمیں یہ بتاتا ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے نا تھام لینا، اپنے آپ کو روک لینا. اکثر میں اس کی مثال اسی طرح سے دیتی ہوں کہ وہ جو بچے گیم کھیلتے ہیں نا، فریز، یعنی آپ کو لگے کہ آپ آپے سے باہر ہو رہی یا پازیٹیو سائڈ پہ یا نیگیٹو سائڈ پہ، تو آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے فریز. یہ صبر ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے رہنا ہے، جو غلط کام ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے. کبھی یہ نہیں کہنا کہ اب میری بس ہوگی. پتہ ہے میں نے اتنے مہینے برداشت کیے نا، اب دیکھیں نا انتہا ہوتی ہے نا، حد ہوتی ہے نا. پھر میں نے اس کو ایسی سنائے بغیر لوگ سیدھے نہیں ہوتے. تو اب آپ صبر کی بات نہیں کر رہے ہیں تو غلط کام نہیں کرنا. اور نمبر 3 ہوتا ہے آپ کا ایموشنل کنٹرول. آپ کا ایموشنل کنٹرول بہت اچھا ہونا چاہیے. اب آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے اپنی جو بھی لائف کے چیلنجز ہیں وہ سوچ لیں. آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہی 3 کام نہیں ہو رہے. ہم فوراً ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا ہمارے دماغ میں ایک فوگ سی آ جاتی ہے، دھند سی آ جاتی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے اس وقت کرنا کیا ہے. میں آپ کو کچھ پریکٹیکل ٹپس دینا چاہ رہی تھی کہ آپ کیا کریں، کس طرح سے دیکھیں کہ میرے اندر یہ کنسسٹنٹ پیٹرن ہو، میں اس کو پروسیس کے طور پہ لوں. پہلا کام تو نا اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. ٹریگرز کیا ہوتے ہیں؟ مثلا کن باتوں پہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، لائن میں نہیں کھڑا ہوا جاتا. اور کس بات پہ صبر نہیں ہوتا بتائیں ذرا. افطاری پہ صبر نہیں ہوتا، کوئی اونچی آواز سے بولے یا بات کرے صبر نہیں ہوتا. مجھ سے کوئی ذرا لاؤڈ ہو کر بات کرے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی میٹر بھگ سے اڑ جاتا ہے، ابھی نہیں مجھے سمجھ آتی کہ میں کیا بول رہی ہوں. بعد میں شرمندگی ہوتی ہے. اور کوئی میری بات نہ مان رہا ہو تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ میرا ٹریگر ہے. اب مجھے اپنے ٹریگر کو یاد رکھنا ہے. کوئی مجھے غلط کہے، کسی کا انتظار کرنا، اور یہ میں کہ سسرال والے کدھر گئے ہیں. ساس کی باتوں پہ صبر کرنا. میاں جب اپنے گھر والوں کی بات سن لیتے ہیں اور مجھے بالکل پل ڈاؤن کرتے ہیں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بچہ نماز نہ پڑھے تو برداشت نہیں ہوتا. بچے آگے سے جواب دیں تو برداشت نہیں ہوتا. بچے پڑھائی نہ کریں تو برداشت نہیں ہوتا. 3 سال کا بچہ کھانا نہ کھائے تو برداشت نہیں ہوتا. صبر نہیں رہتا. پھر میں اس کے ہاتھ پاؤں پکڑتی ہوں، منہ کھولتی ہوں اور اندر ڈال دیتی ہوں. یعنی ہماری لائف میں تو ہر وقت ایک کانسٹنٹ یہ چل رہا ہے نا. تو ٹریگرز، اپنے ٹریگرز خود لکھیں. 8-10 ٹریگرز لکھیں. کون سی بات پہ میرا صبر ختم، وہ میں 3 کام نہیں کر پاتی. لکھ لیا. اب آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ڈیلی اپنے آپ کو انہی ٹریگرز کے حساب سے ریگولیٹ کرنا ہے. کیسے ریگولیٹ کیا جاتا ہے؟ مثلا کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے سوچ لینا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ تھوڑے سے لاؤڈ ہیں. تو اٹ از ناٹ اباؤٹ می کہ ان کی اپنی پرسنالٹی ہے، تو میں نے تو آرام سے ہی سننا ہے نا. اور اس میں ہمیں سیرت بہت فائدہ دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام چل رہا ہے، اور لوگ کیسے کیسے اپوز کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، باتیں سنا رہے ہیں. ٹریگر ہے نا. تو وہ اس ٹریگر کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ آرام سے گزر کے جا رہے ہیں، اپنا کام ہی کر رہے ہیں، اپنے فوکس پہ ہیں. اب یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ کیا 1 دن کے کورس میں تو میں آ رہی ہوں، اور صبح صبح نا گھر والے باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. میرا اتنا موڈ خراب ہوتا ہے. اس دن مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں کورس میں ہی نہیں جا رہی، پھر میں کلاس میں نہیں جا رہی. یہ ٹریگر بن گیا میرے لیے. میں نے اپنے آپ کو ریگولیٹ نہیں کیا. کوئی بھی آپ سے ٹانٹنگ طریقے سے بھی پوچھتا ہے اچھا یہ جو تم جاتی ہو سیکھ کر کیا آتی ہو، تو فوراً اپنے آپ کو بتایا یہ میرے لیے ٹریگر ہے. دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ میں نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے. ریگولیٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہنا ہے انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں. اور اس ٹائم پہ یہ دعا پڑھ لینا ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ تعالیٰ انڈیل دے صبر. اس وقت یہ ٹریگر جو ہے مجھے بہت بادر کر رہا ہے، مجھے ریگولیشن کی ضرورت ہے. اگلا انسان کیا بولے گا؟ کچھ بھی نہیں بول سکتا. یعنی آپ جو بھی ٹریگر ہے اس کے لیے سوچیں کہ اس کے لیے کوئی بہترین بیہیویئر کیا ہوگا، تاکہ میں نے اپنا کام نہیں چھوڑنا جو مجھے کرنا ہے.
اس کے لیے پھر آپ کو تھرڈ سٹیپ پہ جانا ہوتا ہے. تھرڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا نیچر بائی لارج کیسا ہے. کیا میں جذباتی انسان ہوں؟ تو سب سے پہلے ڈرامے دیکھنا چھوڑیں, اپنی لائف کو جذباتیت سے بچائیں. ایسے ایموشنز ہونے چاہیے جو ہیلدی ہیں. اگر میرے گلے میں پھندا لگ جاتا ہے, آنکھوں میں ہر بات پہ آنسو آ جاتے ہیں, اور میں کہتی ہوں بس آپ کو نہیں پتا اس نے مجھے یہ بات بولی اور ایسی بات کی, مجھے اپنے آپ کو پھر ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانا ہے. مجھے پھر قرآن سے, احادیث سے, اس کے بعد اسکالرز نے جو باتیں بتائی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو, اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, وہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ ہیں, لائف کوچز ہیں, وہ کیا بتاتے ہیں, وہ سب پڑھ کے اپنے آپ کو جذبات میں سیٹل کرنا ہے. پھر اس سے اگلا سٹیپ آ جاتا ہے, اللہ کا کیا حکم ہے. میں نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لیا, اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے, احادیث سے مجھے کیا پتہ چلتا ہے, پھر وہ میں نے اپلائی کرنا ہے فوراً. جب ہم جذباتی ہوتے ہیں نا, جذباتیت میں کبھی فیصلہ نہ کریں. جذباتیت میں اپنے اندر وہ پاز کا بٹن دبائیں. جب بھی مجھے کوئی آ کے کچھ بھی کہے, بڑا معاملہ, چھوٹا معاملہ, جذباتی ہوئے میں, ایموشنل ہیں, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں پاز کا بٹن دبائیں, اپنے جذبات کو سیٹل کریں, پھر سوچیں کہ اس میں کرنا کیا ہے. کیونکہ پھر آپ کی آنکھوں کے آگے آیات بھی آئیں گی, احادیث بھی آئیں گی, آپ کو سمجھ بھی آئے گی, اور پھر آپ یہ دعا بھی زیادہ پڑھیں گے. اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا یہاں پہ مجھ سے کیوں نہیں یہ کام کیا جا رہا. یہ اب اگلا سٹیپ ہے. میرے کمیونیکیشن سکلز ویک ہیں تو اپنے کمیونیکیشن سکلز کو ٹھیک کریں. میری اینگر مینجمنٹ نہیں ہے تو اپنی اینگر مینجمنٹ کریں. میں سٹریس بہت جلدی لے لیتی ہوں تو سٹریس کو ٹھیک کریں. دراصل جو آتا ہے نا وہ مجھ سے فائدہ حاصل کر کے چلا جاتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اسے کیسے روکوں. تو باؤنڈری سیٹنگ سیکھیں. اب سب سوچیں کیسے سیکھیں. اب سب کے پاس فون موجود ہے, سب کے پاس انٹرنیٹ کا ڈیٹا موجود ہے, وہی لفظ لکھیں, گوگل کریں, اور اب تو وہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے, وہ شاید آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھا بتا دے گا. اس کو استعمال کریں اور سیکھیں. روز ایک ٹپ لیں اپنے لیے اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. اسی لیے دیکھیں جب جذباتیت سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے نا تو پھر صحیح فیصلے کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم واقعہ پڑھ رہے تھے سورہ الاعراف میں, جہاں پہ ہم نے یہ دعا پڑھی, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. تو جب یہ دعا آئی اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 128 میں آ رہا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم سے کیا کہا, اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. جب تک ہم خود پریکٹس نہیں کر رہے ہوں گے ہم آگے کسی کو نہیں بتا سکتے. ہمارے بچوں میں صبر کیوں نہیں ہے؟ ہم میں نہیں ہے. ہمارے ارد گرد افراد جن کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کام کر رہے ہوتے؟ اس وجہ سے کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو دیکھیں کتنا امپیکٹفل طریقے سے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیں ورس نمبر 131 آ رہا ہے جس میں یہ کہا کہ جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے خود کیا, اور برائی پہنچے تو ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ کسی نہ کسی اور کو بلیم کرتے ہیں. جیسے ہم یہ کر رہے ہیں, ساس کو بلیم, شوہر کو بلیم, بچوں کو بلیم, موسم کو بلیم, بلڈ پریشر کو بلیم, شوگر کو بلیم, مطلب کسی نہ کسی کو بلیم کر کے ہم وہ معصوم ہستی ہیں جس کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں سارے. ہم کیوں نہیں پھر ایکٹیو رول پلے کرتے؟ یہ ریگولیٹ یور سیلف والا جو اسٹیپ تھا, جیسے آپ نے بچوں کا کہا کہ کوئی بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ میرا ہے, اس میں ریگولیشن کیسے؟ بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ وہی بات ہے کہ پہلے اپنے سارے کام درست کریں. کیا میں وہی بات ہے ہر معاملے میں صحیح کام پہ کنسسٹنٹ ہوتی ہوں, غلط کام سے اپنے آپ کو روکتی ہوں, ایموشنلی میں سٹیبل ہوں نہیں ہوں؟ تو پہلے یہ کام شروع کر دیں. بچے کو تو کہتے رہنے ہلکا ہلکا, بیٹا نماز پڑھو, بیٹا نماز پڑھو, یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دینا ہے تب تک, لیکن اس پہ وہ جو غصہ ہوتا ہے اور جو ہماری بے صبری اور ٹانٹس ہوتے ہیں وہ نہیں بچے کو ڈیلیور کرنے. پھر اس کے بعد بچے سے ریلیشن شپ بلڈنگ کرنی ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ بچے کو کن کن ایسے پروگرام سے یا ایسے افراد سے انٹروڈیوس کیا جائے جو ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اس طریقے سے. یعنی اس کے لیے پھر اب آپ نے ایکسپلور کرنا ہے کہ کیا چیز امپیکٹ ڈالتی ہے کسی انسان پہ, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر بڑھانا ہوتا ہے. تو اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں. ابھی آپ گوگل کریں, آپ کو اتنے لیکچرز اور اتنے ویڈیوز مل جائیں گے کہ بچے کو نماز کیسے پڑھائیں. ہم وہ پڑھتے ہی نہیں, سنتے ہی نہیں, بس ہر ایک کے پاس جا کے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. اور اس میں یہ دیکھیں آیت نمبر 131 سورہ الاعراف 9واں پارہ جو ہے, اس میں اب یہ جو بات آ رہی تھی کہ جب وہ بھلائی دیکھتے ہیں تو اپنا کریڈٹ لے لیتے ہیں, برائی ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو وہ کہہ دیتے ہیں.
تو یہاں پہ کیا کہا گیا تھا اس میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے، بس وہ ہر بات بھی کہتے ہیں میرا تو کیا قصور ہے، اس لیے بھی صبر نہیں ہوتا. آپ نے خود اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، میرا مسئلہ ہے، میرے اندر وہ سٹیبلٹی نہیں آ رہی. اور پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ان کے ساتھ ہوا، اور اس میں بھی وجہ کیا بتائی گئی، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. صبر کر کے آپ نے کبھی نہیں یہ سوچنا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا. اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا کیا مطلب ہے، یا تو ابھی وقت نہیں ہے اور وقت درکار ہے، اور دوسرا کیا ہے، جو صبر جیسے کرنا چاہیے وہ میں نہیں کر رہی. اور صبر ہمیشہ آپ کو اسٹرینتھ دے گا. جب آپ ویک ہو رہے ہیں نا، ڈپ آ رہا ہے، اور آپ نے ویسے صبر کیا جس طرح بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، تو آپ دیکھیں گے آپ وہ ڈپ میں بھی نا آپ انرجائزڈ ہوں گے، آپ کے اندر بڑی انرجی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ویک نہیں ہوگا، آپ صحیح فیصلے کر پائیں گے. تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں نا کرنا شروع کر دیں صبر، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں بڑے امتحان بھی آنے ہیں. یہ نہ کوئی سوچے کہ جب کوئی امتحان آئے گا تب دیکھا جائے گا، اس کی ڈرل اور ایکسرسائز ہم نے ہر دن کرنی ہے. پیسو کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی باؤنڈری سیٹنگ نہیں ہوتی. مثلا اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھو، تو پیسو کیریکٹر کیا کرے گا اور صبر کرنے والا کیا کرے گا؟ پیسو کیریکٹر کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا. آپ نے سوال پوچھ لیا کہ جی لوگوں کی باتوں کو کیسے برداشت کیا جائے، کہ اس میں ہم کیسے فرق کریں گے کہ پیسو کیریکٹر ہے صبر کر رہے ہیں. ہسبینڈ کی بات لے لیتے ہیں، یا ینگ بچیاں ہماری کلاس میں پیرنٹس کی بات لے لیتے ہیں. اب کسی نے آپ سے اس طرح سے ایسی بات کی جو برداشت نہیں کرنے والی تھی، آپ کو بری لگی، تو اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ میرا ٹریگر ہے. ٹھیک ہے، صبر کرنے والا انسان یہ کرے گا، یہ میرے لیے ٹریگر بن رہا ہے. پھر آپ دوسری بات اپنے آپ بتاتے ہیں مجھے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس وقت دعا پڑھ لیں، ڈیپ بریدنگ کر لیں. پھر آپ اپنے آپ کو فوراً بتائیں کہ مجھے جذباتیت سے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا. جب آپ کو عادت ہوگی نا تو آپ کا برین ملی سیکنڈز میں آپ سے یہ کام کروائے گا، اتنی سپیڈ سے کروائے گا. پھر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ کیا حکم ہے، مثلا میرے والدین ہیں میں ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی، میرے شوہر ہیں مجھے ان کی عزت کرنی ہے، میرے سسرال والے ہیں، بزرگ ہیں، والدین کی جگہ ان کا سٹیٹس ہے، میں ان کے ساتھ اس طرح جواب نہیں دے سکتی جیسے انہوں نے مجھے کہہ دیا، اور اب میں نے کیا کرنا ہے، اب مجھے اچھی طرح جواب دینا ہے. تو میں صبر کر رہی ہوں، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میرا تھوڑا سا دل دکھا ہے آپ کی اس بات سے. پیسے بھی انسان کیا کہے گا، خاموش ہو جائے گا، کہے گا جی جی میرا ہی قصور ہے، اور پھر جا کے وہ روئے گا، اپنی سیلف اسٹیم کو لو کرے گا، اپنے آپ کو برا سمجھے گا، اور وہ مسئلوں کو حل بھی نہیں کر سکے گا. اور دوسرا انسان سمجھے گا کہ اچھا میں نے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی، وہ آپ کو پھر اگلی دفعہ اس سے بڑی ڈوز دے گا، اس سے بڑی بات آپ کو کہہ دے گا. سمجھ آئی ڈفرنس؟ پتہ چلا آپ کو؟ جو صبر والا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے آپ کی اس بات پہ بہت دکھ ہوا اور میرا دل اس سے ٹوٹا، لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ میں اپنے آپ کو امپروو کر لوں. ہاں یہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا. یونیورسٹی میں آپ نے بہت اچھی طرح اپنے سارے نوٹس پریپیئر کیے اور کوئی آپ سے مانگ رہا ہے، نہ دیں تو وہ برا لگتا ہے. نہیں آپ نہ دیں، آپ ان کو کہیں کہ میں نا آپ کو ہیلپ کر دیتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود بھی سیکھیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن آئی ایم سو سوری میں آپ سے نوٹس نہیں شیئر کر سکوں گی. جب وہ بار بار ہیلپ مانگے تو اگلی دفعہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آپ لائبریری جائیں اور ان 3 کتابوں کو پڑھ کے ریسرچ کریں، پھر آپ لکھ کر لائیں اور میں اس کو ایک دفعہ پڑھ لوں گی. تو ہمیں طریقے نہیں نا آتے، وی آر ناٹ اسکلفل ٹو ڈیل ود اٹ. برداشت اور صبر میں کیا فرق ہے؟ برداشت بھی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھام لیتے ہیں، لیکن برداشت میں ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ایک حد کے بعد، جیسے وہ ربر بینڈ ہوتا ہے نا، ایک حد کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ میری برداشت ختم ہو گئی. لیکن جو صبر ہوتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ آپ کو بہت زیادہ ایک اسکلفل انسان بنا دیتا ہے. اللہ کا قرب بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھ جاتا ہے.
آپ اپنے مسائل کو حل کرنے والے ہو سکتے ہیں. آپ نیگیٹو سے نیگیٹو، ٹاکسک سے ٹاکسک انوائرمنٹ میں بھی اپنے ہیلدی کام نہیں چھوڑ رہے ہوتے. آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. اور اس کی بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو پریکٹس کریں بھی آپ.